حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا واقعہ، غار حرا، حضور کا پیشہ اور شادی کی داستان۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، اس ویڈیو میں سیرت النبوی کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا دلچسپ اور مکمل قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بلکہ ویڈیو میں غار حرا کے حوالے سے بھی آپ کو درست حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اور ہاں، بہت سے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کے حوالے سے بھی بتائیں، تو دوستوں اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کے حوالے سے بھی تفصیلی بات کریں گے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا دلچسپ قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ بات واضح رہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز متعارف کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سچی داستان اس طرح پہنچ جائے کہ سب آسانی سے سمجھ سکیں۔ ہماری یہ ویڈیو ماؤں، بہنوں، بھائیوں، ٹیچرز، طالبات، بچوں، بلکہ سب کے لیے ہے، اور یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، سیرت کی کتب میں یہ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی امتیازی چیز کا مقام دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ نبوت کا مقام ہو یا وہ دنیا میں کسی انسان سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے کچھ خاص چیزیں تیار کرتے ہیں اور کچھ خاص فیصلے اس کے لیے کرتے ہیں جو کہ انسان خود بھی نہیں جانتا۔ بی بی مریم سلام علیہا کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوگا جو کہ نبی بھی ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بچپن سے ہی بالکل الگ طریقے سے کی گئی۔ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو اس کو اللہ کی خاطر وقف کر دوں گی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا جنہوں نے اپنی زندگی مسجد کے حجرے میں خلوت میں گزار دی اور نبی کی ماں بنی۔ ان کے اندر فطرتاً پاک دامنی اور تقوی موجود تھا۔ غرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے سے خاص انتظامات فرماتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو بچپن سے ہی کچھ امتیازی صفات عطا فرماتے ہیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی باز رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کبھی کسی شادی میں نہیں گئے، حالانکہ شادیوں میں جانا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ اسی طرح تب تو شراب حلال تھی، لیکن آپ نے کبھی شراب نہیں پی بلکہ ہمیشہ دودھ کو پسند فرمایا۔ اسی طرح قبل نبوت سود بالکل عام تھا، لیکن آپ نے کبھی سود نہیں لیا۔ ظلم کا نظام عام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس میں حصہ نہیں لیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شادی میں جانے کا سوچا کہ میں دیکھوں گا کہ قریش کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، مگر آپ کو ایسی نیند آ گئی کہ آپ نہیں جا پائے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کوئی کھیل تماشے والا آیا ہوا تھا تو آپ نے کھیل تماشا دیکھنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری فرما دی اور آپ وہ کھیل تماشا نہیں دیکھ سکے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 2 بت لات اور عزا نصب ہوئے تھے اور آپ خانہ کعبہ میں عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں لات اور عزا کو ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے وہ بچے تھے اور بچوں کو مختلف اشیاء کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ہاتھ لگائیں، مگر آپ نے ان کو منع کیا۔ پھر انہوں نے دوسری بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ نے دوبارہ منع کیا، اور تیسری بار بھی یہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی لات اور عزا کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اسی طرح کسی نے آپ کو لات اور عزا کی قسم کھانے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں لات اور عزا کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ غرض یہ کہ نبوت سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو گناہوں اور شرک سے پاک رکھا۔ نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ کسی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملی، سوائے چند کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے پیدائش ہوتے ہی اپنی نبوت کا اظہار کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال سے پہلے نبوت دی گئی، مگر ایک عام پیٹرن یہی رہا ہے کہ اکثر انبیاء کو 40 سال کے بعد ہی نبوت دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے اس خاص عمر کا انتخاب کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس 40 کے ہندسے میں کیا حکمت ہے، مگر یہ بات مسلم ہے کہ 40 سال کی عمر مرد کی میچورٹی کی انتہا ہوتی ہے۔ انسان کی میچورٹی اس عمر تک حد کامل کو پہنچ جاتی ہے، بلکہ کچھ دلائل سے اس 40 کے ہندسے کی خاصیت کو محسوس کیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو 40 دن کے لیے بلایا۔
اسی طرح مسجد نبوی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ جس شخص نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی 40 احادیث یاد کر لے تو وہ عالموں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا پورا بایولوجیکل پروسیس بھی 40 دن کے فاصلے پر منحصر ہے۔ پہلے 40 دن انسان ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر دوسرے 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے جسے علقہ کہتے ہیں، پھر اگلے 40 دن وہ ایک لوتھڑے یا مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 120 دن کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور وہ اس لوتھڑے میں روح ڈالتے ہیں۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 40 کے ہندسے میں کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ نبوت کی ایک نشانی سچے خواب آنا بھی ہے، جن کو رویہ صالحہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب آنا نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ کٹ گیا اور جا کر بی بی فاطمہ کے سامنے گر گیا۔ ان کے پاس گرنے کے بعد وہ میری گود میں آ کر گر گیا۔ بی بی عائشہ بعد میں بہت پریشان ہو گئی اور ان کو لگا کہ نبی پاک کے ساتھ کچھ نقصان ہونے والا ہے، لیکن جب انہوں نے آپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے ان کو بتایا کہ اس خواب کی بہت نیک تعبیر ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا حصہ فاطمہ ہے اور اس کی گود میں اللہ تعالیٰ حسن اور حسین دیں گے، جو کہ میری توسط سے تمہاری پرورش میں بھی آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بعض دفعہ الٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے تعبیر نہ بتا پاتے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر میں بہت حکمت، عروج اور کمال عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد تابعین کے دور میں بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے امام ابن سیرین تھے، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام تعبیر رویہ ہے۔ یہ کتاب بہت پیاری ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ خوابوں کی تعبیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ مثلا اگر کسی نے خواب میں ایک سانپ کو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کسی نے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خواب کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کیونکہ یہ بھی جھوٹ میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو برا خواب آئے تو وہ اپنی دائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر دوبارہ سو جائے، اور اس خواب کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ اگر کسی خواب کی حقیقت نہ سمجھ آ رہی ہو اور وہ خواب انسان کو پریشان کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی صاحب عقل سے اس کا ذکر کرے اور عام شخص سے اس کو بیان نہ کرے۔ جبکہ فجر کے بعد جو بھی خواب آئیں وہ اصل میں خیالات ہوتے ہیں اور سچے خوابوں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ تو دوستوں، آپ کو نبوت سے پہلے اسی طرح سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ نبوت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ بہت سی چیزیں آپ کو سجدہ تعظیم کیا کرتی تھیں، جیسا کہ درخت اور پتھر وغیرہ۔ اب جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا دل چاہتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزاریں اور دنیاوی زندگی سے دور رہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، عبادت کے کوئی مخصوص طریقے نہیں تھے اور دین ابراہیمی پر سب چلا کرتے تھے۔ جو لوگ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے وہ سلیم الفطرت کہلاتے تھے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہت سے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ کفر و شرک کے درمیان میں رہنے کے باوجود بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے اور ان کا دین بھی دین ابراہیمی ہی کہلاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے ہٹنے لگا اور ان کا دل چاہا کہ وہ کہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ پیارے دوستوں، 2 غار ایسے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ ایک غار حرا اور دوسرا غار سور ہے۔ یہ دونوں غار مکے میں واقع ہیں، بس فرق یہ ہے کہ غار سور پر چڑھنا بہت مشکل ہے جبکہ غار حرا پر چڑھنا آسان ہے، کیونکہ اس تک جانے کا کچھ راستہ بنا ہوا ہے اور اب تو باقاعدہ لوگوں نے چل چل کر اس پر چڑھنے کا راستہ مزید نمایاں کر دیا ہے۔ غار حرا جیسے پہاڑ کا انتخاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر غار حرا سے بہت دور تھا اور اس وقت سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے جاتے، اپنا کھانا بھی ساتھ لے کر جاتے اور پھر اس غار میں ہفتوں جا کر رہتے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے جاتے تھے۔ اس وقت غار حرا سے خانہ کعبہ بالکل صاف نظر آتا تھا، تو غالباً اللہ تعالیٰ نے اس غار کا انتخاب اس لیے بھی کیا کیونکہ ان کا مبارک گھر وہاں سے نظر آتا تھا۔ اب تو وہاں بہت سی عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں اور بہت کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے، تو غار حرا سے کعبہ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کبھی کبھار غار حرا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز آہستہ آہستہ ہوا کہ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ حسب معمول غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ آپ اچانک غار سے باہر تشریف لائے۔ آپ پانی کے قریب تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ پہاڑ پر پانی کی موجودگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ایسا بارشی پانی ہوگا جو پہاڑ کے کسی نشیبی حصے میں جمع ہو گیا ہوگا، یا پھر وہ پانی ہوگا جو آپ استعمال کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ الغرض جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ فضا سے خطاب کیا، یا محمد، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں فرشتہ انسانی صورت میں متشکل ہو کر سامنے آ گیا اور آپ سے دوبارہ خطاب کیا، اقرا یعنی پڑھ۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ یہ آیت کسی ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہا اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بلا شبہ آپ تو امی تھے، نبی الامی آپ کی خصوصیت ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کسی مکتب سے یا کسی استاد سے پڑھنا لکھنا ہی نہ تھا۔ الغرض آپ کے اس جواب پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے اتنا دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ میرا جواب دوسری مرتبہ بھی یہی تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر اتنا زور کے ساتھ دبایا جو پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ شدید تھا اور جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ اس نے مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب کہ میری زبان جاری ہو گئی اور جو کچھ جبرائیل علیہ السلام نے تلفظ کیا وہ میں نے پڑھا، یعنی یہ ابتدائی 5 آیتیں میں نے پڑھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر کیوں دبایا تھا؟ یہ اثر ڈالنے کے لیے تھا، اس کو توجہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کے طلب کرنے پر کاملین حضرات جو توجہ ڈالتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب انسلاخ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا فرشتے نے آپ کو دبا کر آپ پر اثر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ امی شخص تو پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے، مگر یہاں اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، تو گویا یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا اور بھیجا تھا، جیسے ہم کسی بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس دوران جو جبرائیل علیہ السلام کا نور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر متصل ہوا اور آپ کی زبان سے سورہ الگ کی پہلی آیات جاری ہونے لگیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور عربی زبان بخوبی جانتے تھے تو پھر یہ آیات پڑھنے میں ان کو دشواری کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنا تو بخوبی جانتے تھے، البتہ عربی زبان لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم ان کو نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کو لکھی ہوئی آیات پڑھنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ تو دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور ان آیات میں کہا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، وہ رب جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلام اللہ تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور چونکہ آپ نے باقاعدہ رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی کہ وہ پڑھ سکتے، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ فرمائے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہل ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اس بارے میں اختلاف رائے ہے، لیکن مستند اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کم از کم 2 دفعہ ان کے اصل روپ میں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک مرتبہ زمین پر دیکھا، جبکہ ایک مرتبہ آسمانوں میں سفر معراج کے موقع پر دیکھا۔ اس دیدار کی تفصیل آپ انشاءاللہ سفر معراج والی ویڈیو میں جانیں گے۔ زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے احوال کچھ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کو آپ کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں، جن کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کھول دیے۔ آپ کا فرمان ہے کہ آسمان سے زمین کے درمیان موجود خلا میں کوئی حصہ ایسا نہ بچا تھا جو کہ ظاہر ہو رہا ہو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے افق پر اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرے 600 پر ہیں اور ابھی میں نے صرف 2 کھولے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق
حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے بہت سے پر ہیں اور ابھی تو میں نے ان میں سے کچھ ہی پر کھولے ہیں۔ ان روایات کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل پہلی وحی کے موقع پر ہی اپنی اصل حیت میں ظاہر ہو جاتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا جاتے، جبکہ وحی بذات خود بھی ایک مشقت آمیز چیز تھی۔ وحی کی کیفیت کے حوالے سے صحابہ کرام سے متعدد روایات مروی ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے ساتھ سفر میں تھے، دوران سفر آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ اس دوران ان صحابی کے اوپر آپ کا وزن پڑتا رہا۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آج میری ران ٹوٹ جائے گی۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز فربہ جسامت کے نہ تھے، لیکن ان صحابی کو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بوجھ دراصل وحی کا بوجھ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے جسم مبارک سے سردی کے موسم میں بھی پسینہ چھوٹنے لگتا اور یکدم کپکپی طاری ہو جاتی۔ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر بھی بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو فرمایا ملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ یاد رہے کہ اس موقع پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں دیکھا تھا، ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود آپ اس قدر گھبراہٹ کا شکار اور خوفزدہ تھے۔ اس گھبراہٹ اور خوف کی وجہ دراصل ان کے اندر پیدا ہونے والی وہ نئی کیفیت تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس زیادہ تر ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کے بارے میں حدیث جبرائیل مشہور ہے۔ اس کے مطابق ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند سوالات کیے۔ اس بدو کے سوالات اور حضور کے جوابات کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں اور یہ نہایت طویل اور مشہور حدیث ہے۔ دراصل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو بدو کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں صحابہ سے استفسار کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں علم دین سکھانے کے لیے میرے پاس یہ سوال کرنے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہی دیگر مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو جایا کرتے تھے، لیکن اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لے کر آتے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب آپ پر سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئیں تو آپ گھبرا گئے۔ آپ اس وقت غار حرا میں تھے۔ وہاں سے سیدھا گھر واپس آ گئے اور حضرت بی بی خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کا چہرہ مبارک زرد تھا اور آپ بےحد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئیں۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اعلیٰ شان والا واقعہ ہے، تاہم انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجھن کا شکار تھے کہ آیا یہ کوئی جن ان پر آ گیا ہے یا پھر ان پر جادو ہو گیا ہے۔ وہ شخص کون تھا اور کیسا کلام انہیں سنا کر چلا گیا؟ یہ سوالات ان کے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا کہ حضور آپ تو نہایت ہی ایماندار اور سچے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو؟ انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑے راہب، عالم اور دین نصارہ کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو مشرک تھے کہ بتوں کو پوجتے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ اہل عرب ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں ایک اور صاحب علم حکیم سعدہ کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ اس قدر پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ جنگلی درندے، شیر، چیتے، بھالو وغیرہ تک ان کی بات سمجھتے تھے، ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ وہ اگر کہتے تھے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور دیگر جانوروں کو پانی پینے دو تو جانور ان کی بات مانتے تھے۔ غرض یہ کہ ورقہ بن نوفل اور حکیم سعد جیسے بزرگ اور صاحب علم ہستیاں اور اس وقت کے مطابق صحیح دین پر ہونے کے باوجود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نبوت کے لیے چنا۔ تو دوستوں، جب حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ سنایا، ورقہ بن نوفل نے پورا قصہ سننے کے بعد بی بی خدیجہ سے کہا کہ خوشخبری ہو اے خدیجہ تمہارے لیے، تمہارے شوہر کے پاس تو وہ ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ گویا کہ ورقہ بن نوفل نے گواہی دے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ وہی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس وہی لے کر آتا تھا۔ انہوں نے دونوں کو تسلی دی اور کہا کہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ اس وقت تک ورقہ بن نوفل عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر گزر جانے پر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا
اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ دین کی تبلیغ میں مشغول ہوتے تو میں آپ کی مدد کر سکتا۔ حضرت خدیجہ کے اس فعل اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کی پریشانی میں بیوی کی دلجوئی کتنی اہم ہوتی ہے۔ نزول وحی کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی، یعنی آپ کم سن نہ تھے بلکہ پختہ عمر کے حامل حکمت والے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہو گئے۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے بجائے توجہ سے سنا اور ان کا ساتھ دیا۔ ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کی اچھائیاں ان کو یاد دلائیں اور یہ تسلی دی کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی اہم ہے کہ بی بی خدیجہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی تھیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بہت ہی عالیشان کلام نازل ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے اس خوشی کے اظہار سے گریز کیا۔ انہوں نے شوہر کی پریشانی میں خود کو بھی پریشان ظاہر کیا۔ اس سے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں فوری طور پر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلق بے حد مضبوط اور محبت سے معمور ہو۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جب شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کی غمگسار ثابت ہو، اور جب بیوی پریشان ہو تو شوہر میٹھے لہجے میں اس کی تسلی کا سامان کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنے اور ان کی ہر ممکن تسلی کے لیے خود کو محض باتوں تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ ایسی صورتحال میں بہترین علم رکھنے والے فرد کے پاس لے کے گئیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے۔ یہ بیوی کے روایتی کردار سے ایک قدم آگے کا کردار تھا، جو کہ بالعموم شوہروں کا کردار ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو کبھی وہ کام کرنے پڑ جائیں جو کہ دراصل شوہر کی ذمہ داری ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے یہ ضرب مثل مشہور ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ نہیں چلے گا تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی اس موقع پر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے ہادی ہیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ البتہ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اہل مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت عجیب محسوس ہوا اور فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ہم سے کہے کہ آج سے 20 برس بعد تمہاری اولاد یا تمہارے شوہر یا ملک والے تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ ایسی صورت میں کسی بھی شخص کا قدرتی رد عمل یہی ہوگا کہ کوئی اسے کیسے اس کے ملک، شہر یا گھر سے نکال سکتا ہے؟ کسی کو اس کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کم و بیش ایسی ہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی جب انہوں نے کہا کہ او مخرجم، وہ سب مجھے نکال دیں گے۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اسے اس کی قوم نے اپنے ملک یا اپنی بستی سے نکل جانے پر مجبور کیا اور اسے ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ورقہ کی تسلی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم الجھن میں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مکہ مجھے نکال دیں گے، جبکہ میں تو لوگوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ آپ کو یہاں سے نکالیں گے اور میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ اس موقع پر دوستوں ایک اور اہم نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے۔ نبوت ایک علیحدہ منصب ہے جبکہ رسالت ایک علیحدہ منصب ہے۔ نبی کو شریعت نہیں دی جاتی، یعنی ان پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رسول نبی بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کو شریعت یعنی آسمانی کتاب بھی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تو تھے مگر وہ رسول نہیں تھے، جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نبی اور رسول دونوں تھے۔ مختصر اور آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ نبی پر وحی نازل ہو سکتی ہے مگر اس کو شریعت نہیں دی جاتی۔ شریعت کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ احکامات ہیں جو بتاتے ہیں کہ شریعت کے پیروکار کون سے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور کن کاموں پر دوزخ کا عذاب ملے گا۔ یہ شریعت رسالت کے منصب پر فائز ہستی کو سونپی جاتی ہے، لہٰذا سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ پیارے دوستوں، پہلی وحی کے نزول کے بعد طویل عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ کون سی آیات اگلی وحی کے طور پر اتریں، اس بارے میں اگرچہ اختلاف بھی ہیں کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات دوسری وحی تھی یا سورہ مزمل کی ابتدائی آیات
تاہم مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ دوسری وحی سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خواہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہوں یا پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طرز خطاب قابل غور ہے۔ عرب میں کسی فرد کے تعارف کے لیے 3 طریقے عام ہیں۔ اول، شخص کا نام، دوم اس کی کنیت، سوم اس کا لقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا جبکہ کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار لقب تھے جن میں مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، رسول، نبی وغیرہ شامل ہیں۔ عرب میں محبت کے اظہار کے لیے لقب یا کنیت سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بی بی عائشہ کو جب بے حد پیار و محبت سے مخاطب کرنا چاہتے تو ان کو یا حمیرہ کہتے تھے، یعنی اے سرخ رخسار والی۔ اس کو ہم حضرت عائشہ کا نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے ہم محبت والا نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو کبھی پیار سے ان کا نام لینے کے بجائے بیٹا، بیٹی، میری جان، چندا، گڑیا وغیرہ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ کے استعمال سے سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مخاطب ہم سے بہت خوش ہے اور محبت سے کلام کر رہا ہے۔ لہٰذا مدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب کرنے کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ قرآن مجید میں باقی انبیاء کو ان کے ناموں سے ہی مخاطب کیا گیا ہے، جیسے یا موسیٰ، یا آدم، یا زکریا وغیرہ، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لقب سے پکارا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر والے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی یہ آیات نازل ہوئیں، اس وقت آپ چارپائی پر چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کیفیت کی مناسبت سے نام دیتے ہوئے مخاطب فرمایا، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے چادر اوڑھے ہوئے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ دوسری وحی میں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت کے ساتھ اپنے نبی کو وحی کے پیغام کی تبلیغ کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی پیار و محبت اور حکمت کے ساتھ اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حسب استطاعت ان احکام الہی کو اتنے ہی پیار، محبت اور حکمت کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ تشدد آمیز الفاظ، سخت گفتگو سے تبلیغ دین کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، اس بارے میں ہم الگ ویڈیو پیش کریں گے، اور ابتدائی تبلیغ کے لیے کن افراد کو چنا گیا اور ان کو چننے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جاننے کے بعد ہمارے لیے یہ سمجھ لینا آسان ہوگا دین کو کس طرح ہم تک پہنچایا گیا اور ہمیں یہ پیغام کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ پیارے دوستوں، یہاں یہ جان لیجئے کہ حلف الفضول کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیشے کو اپنایا تھا۔ تو پیارے دوستوں، حرب الفجار وہ پہلی جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ اس طرح کہ آپ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑاتے دشمن کو مارنے کے لیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ اس واقعے کے بعد ایک اور قابل ذکر واقعہ حلف الفضول کا تھا۔ لڑائیوں کا سلسلہ جو اتنے عرصے تک عرب میں جاری رہا، اس سے بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ لڑائیوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو ہم لوگوں کو مار مار کر خود بھی مر جائیں گے اور ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس فکر کے ساتھ ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور سب نے ایک معاہدہ کرنے کا ارادہ کیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاہدہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا مگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس معاہدے کی تجدید کی جائے۔ بنو ہاشم اور بنو تمیم کے بڑے قبیلے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے اپنے خاوند سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کوئی نفع دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کی اسی اچھائی کی نیت اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں، نہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ میٹنگ اسی عبداللہ بن جدعان کے گھر طے پائی۔ عبداللہ نے سب کے لیے کھانا تیار کروایا اور سب نے عہد کیا کہ ہر صورت میں ہم ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، چاہے مظلوم ہمارا ہو یا پرایا ہو یا باہر سے آیا ہو، جو بھی ہو جائے ہم اس کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلف الفضول کے متعلق فرمایا کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا، اور اس معاہدے کے بدلے میں اگر مجھے کوئی شخص 100 سرخ اونٹ بھی دے دیتا تو وہ اونٹ نہ لیتا اور اس معاہدے میں لازماً حصہ لیتا، اور اگر اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو میں لازماً جاؤں گا۔
یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ سیرت میں جب بھی اونٹ کا بطور سواری ذکر آتا ہے تو یہ آج کی بہترین سواری کے مقابل شمار ہوگا، اور اونٹوں میں بھی سرخ اونٹ سب سے بہترین اور قیمتی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 15 سے 16 سال کی عمر کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ اتنے جوان ہو گئے تھے کہ تجارت کر سکیں، جو کہ انبیاء کرام کا پیشہ تھا۔ آج اگر کوئی تجارت کرے صرف اور صرف اس نیت سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی سنت تھی، تو اس کو اس پیشے کا اس طرح بھی ثواب ملے گا کہ اس نے ایک سنت پر عمل کیا، مگر شرط یہ ہے کہ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ تجارت کا پیشہ تو اپنا لیا مگر اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے اور بے ایمانی بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو بڑی شان سے جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نرم دل، سخی، امانت دار، خیر گیری کرنے والے اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ غرض یہ کہ جتنی بھی اچھی خصوصیات کسی انسان میں ہو سکتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھیں اور بہت شان کے ساتھ موجود تھیں۔ عبداللہ ابن ابی جسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملہ کیا ہوا تھا اور ان کے ذمے کچھ دینا باقی تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رکیے، میں ابھی لاتا ہوں۔ اتفاق سے وہ گھر جا کر بھول گئے۔ 3 روز کے بعد جب ان کو یاد آیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا، تو یاد آتے ہی وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہیں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے بہت زحمت دی، میں 3 روز سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس بچپن گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور بھائی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان ہو کر بھی بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پھل چن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ پھل چنو جو زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھل چنتے ہوئے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسا کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت تھی۔ سبحان اللہ۔ ہر جانور کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ شیر ایک دہشت زدہ جانور ہے، بلی پالتو جانور ہے، اسی طرح ہر جانور کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ نصر بن حزن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ والے اور بکری والے آپس میں فخر کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ نبی بنا کے بھیجے گئے اور وہ بکریاں چرانے والے تھے، داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چرانے والے تھے، میں بھی نبی ہوں اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ اصولاً اگر آپ بکریوں کا اونٹ سے مقابلہ کریں تو اونٹ زیادہ بہتر جانور ہے، اور وہ لوگ اسی بات پر فخر کر رہے تھے کہ ہم تو اونٹ کے چرانے والے ہیں اور تم تو بکریوں کے چرانے والے ہو۔ بکریوں والوں کو کمتر سمجھ رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور سمجھایا کہ بکریوں کو چرانے والے کوئی کمتر نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام بکریاں ہی چرایا کرتے تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بکریوں کو چرانے اور اونٹ کے چرانے میں بہت فرق ہے۔ اونٹ بڑا جانور ہے، لہٰذا زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، اس لیے اس کے چرواہے کو بھی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، جبکہ بکریاں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے چرواہے کو بھی بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ بس بکریوں کی رکھوالی کرنا اونٹ کی رکھوالی کے مناسبت زیادہ مشکل ہے۔ بکری بہت ہی نرم مزاج، پیاری اور مخلص جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے گھر میں بکریاں پالی تھیں، جو کہ عرب میں رواج بھی تھا۔ اس کے بہت فوائد اور مقاصد ہیں۔ مثلاً بکریوں سے ہر روز دودھ مل جاتا ہے، ضرورت کے وقت ان کی قربانی کر کے کھا بھی سکتے ہیں، اور بکریاں پالنے والوں میں حلم، بردباری، نرم مزاجی کا پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ انسان جو جانور پالتا ہے اس جانور کی صفات انسان میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں بکری بہت معروف جانور تھی اور بکریاں چرانا انبیاء کا پیشہ تھا، تو اگر آج بھی بکری اس نیت سے پالتے ہیں تو یقیناً ہم ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستوں، ہمیں یہاں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اول، کسی پیشے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوم، انبیاء کرام سارا وقت اپنی امت کی فلاح اور بہبود میں لگے رہتے تھے۔ امت کے افراد کی مثال بکریوں جیسی ہے جو ریوڑ میں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے۔ اسی طرح امت کے افراد ہر وقت بھاگتے پھرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام بہت شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی امت کے افراد کو جمع کرتے ہیں، جس طرح چرواہا بکریوں کو جمع کر لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی،
جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرتے جاتے ہو۔ سوم بکریاں پالنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بکریوں، گھوڑوں اور اونٹوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی تلوار کا بھی نام تھا۔ کیا شان تھی ہمارے نبی کی۔ یہاں پر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، آمین اللہم الآمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔